السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو کاظمی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سفید بال پھر سے قدرتی سیاہ کرنے، بڑھاپے میں جوان کرنے والا قوت با کا لسانی نسخہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس سے بال سیاہ ہو جانے کے علاوہ قوت با بے اندازہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک درنیاب نسخہ ہے جس کا ثانی محال ہے، اور پھر لطف یہ کہ بالکل کم خرچ اور بالا نشین، نہ لمبے چوڑے بکھیڑے کی ضرورت اور نہ کسی چیز کو کشتہ بنانے اور متواتر سحق کرنے کی حاجت ہے۔ بس روزانہ شیشی سے نکالنا ہے اور استعمال کر لینا ہے۔ لوگ ایسے نسخوں کو بتانا گوارا نہیں کرتے اور سینے میں ہی لے جاتے ہیں۔ دراصل اس قسم کے نسخے واقعی تشہیر کرنے کے لائق نہیں ہوتے، لیکن سینہ بسینہ جانے کے لائق ہوتے ہیں، مگر اس خیال سے کہ لوگ فیض یاب ہو کر دعائیں دیں گے۔ ناظرین، یہ نسخہ آسان سا نسخہ ہے اور ساتھ میں آپ کو پرہیز و غذا کا بھی مکمل بتایا جائے گا تاکہ استعمال کنندہ کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو اصحاب با پرہیز استعمال کریں گے انشاءاللہ ضرور برضرور دامن کو گوہر مراد سے پر کر کے رہیں گے، اور جو لوگ پرہیز نہ کر سکتے ہوں برائے مہربانی وہ اپنا ٹائم ضائع مت کریں، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نسخہ صرف پرہیز والے لوگ ہی استعمال کریں۔ علاج: ہو الشافی مغز مال کنگی تازہ جو پوست سے صاف کر لیے گئے ہوں، حسب ضرورت لے کر بوتل میں ڈال کر مضبوط کارک لگا کر محفوظ کر لیں۔ بس آپ کا لسانی نسخہ، جوانی والا نسخہ استعمال کے لیے تیار ہے۔ ترکیب استعمال: پہلے روز بوقت صبح اللہ کا نام لے کر 3 دانہ سالم منہ میں ڈال کر تازہ پانی سے گھونٹ سے نگل لیں، اور دوسرے روز 4 دانہ، تیسرے روز 5 دانہ، اسی طرح روزانہ 1 دانہ بڑھاتے جائیں اور 13 دانہ تک پہنچ جائیں، اور پھر ہمیشہ 13 دانہ ہی تازہ پانی کے گھونٹ سے استعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح بلا ناغہ 1 سال تک استعمال کرتے رہیں، اور پھر دیکھیں کہ اس مفرد دوا میں فیاض حقیقی نے کس قدر فوائد بھر دیے ہیں۔ ناظرین، تھوڑا لمبا علاج ہے مگر ایک بار ضرور آزمائیں۔ فوائد: متواتر 6 ماہ کے با پرہیز استعمال سے سفید شدہ بال از سر نو کالے ہو جاتے ہیں، اور قوت با بے اندازہ بڑھ جاتی ہے، اور قوت حافظہ کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ صفوں کے صفحے بیک نظر پڑتے ہی بالکل حفظ ہو جاتے ہیں۔ سال ہا سال کی بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، چہرہ صاف شفاف اور سرخ ہو جاتا ہے، تمام جسمانی درد سے نجات ملتی ہے۔ غذا: گوشت، تیتر، بٹیر، مرغ، ہرن، کبوتر، مرغابی، یا اگر گوشت سے پرہیز ہو یا نہ مل سکتا ہو تو چنے کی دال یا مونگ موٹ کی دال جس میں خوب گھی ملایا گیا ہو کھائی جا سکتی ہے۔ روٹی گندم و بیسن میں سے جو دل کرے کھا سکتے ہیں، اور بقولات میں صرف میتھی کا ساگ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میٹھے میں جلیبی یا چینی کا حلوہ زیادہ گھی والا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پرہیز: مرکومہ بالا اشیاء کے علاوہ جو چیز بھی ہو اس کو ہرگز نہ کھائیں، بلکہ ایسا سمجھیں کوئی چیز آپ پر حرام ہے، تب ہی آپ پرہیز کر پائیں گے۔ نہایت ضروری نوٹ:
دوران استعمال میں جمع سے سخت پرہیز لازم ہے، ورنہ تمام محنت برباد جائے گی اور مطلب پورا نہ ہوگا۔ نیز چاہیے کہ خیالات کو پاکیزہ رکھے تاکہ احتلام نہ ہونے پائے۔ تمام باتیں صاف بتا دی ہیں، اب فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔ جو اصحاب اپنے نفس پر قابو رکھ سکتے ہوں وہ ضرور استعمال کریں، مگر بلا پرہیز استعمال کرنا بے سود ہے۔ Thanks for watching. Do not forget like and subscribe.